پاکستانی کرکٹ کے بچے کھچے شائقین کو انڈیپینڈنٹ اردو کی طرف سے آداب. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی دیرینہ روایت برقرار رکھی ہے. 14 میچز جو ہیں وہ 1999 سے اب تک پاکستان آسٹریلیا سے ہارا ہے. اسی میں ایک اور میچ یہ بھی آپ شامل کر لیجئے, آج کا بھی ٹیسٹ میچ جو ہے وہ پاکستان ہار چکا ہے. اس المناک اور گھمبیر صورتحال پہ کامنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سینئر اینالسٹ لینا معین عزیز ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس سے کیسے اگر ممکن ہے تو بچا جا سکتا ہے. جی لینا, جی آپ سے اس بارے میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو آج کی ہار ہوئی ہے اس میں پچ سب کو پتا تھا کہ کافی مطلب باؤلنگ کے لیے وہ فاسٹ پچ ہے اور یہ سب, تو اس کے باوجود کیا ہماری کوئی تیاری تھی؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایڈیلیڈ کی جو پچ ہے وہ اگر آپ آسٹریلیا کی بات کریں تو یہاں پر آسان پچ ہے, مقابلہ کریں اگر باقی پچز سے, پرتھ سے یا ایون جہاں برسبن ہم نے پہلا میچ کھیلا, کیونکہ ایڈیلیڈ کی پچ پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نئی بال اگر آپ سروائیو کر لیں تو وہ باؤنس اتنا اچھا بلے پہ آتا ہے کہ بیٹسمین کے لیے تو وہ بہت ہی سازگار ہوتا ہے کہ بلے پہ اچھا باؤنس آ رہا ہے, آپ کے سٹروکس لگ رہے ہیں, آپ کو ایک ٹرو پچ مل رہی ہے. یعنی کہ لو باؤنس کو آپ کو پتہ ہے کہ مینوفیکچر کرنے پڑتے ہیں شاٹس یہاں پر جب آپ, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ بیٹسمین ہیں تو آپ بیک فٹ پلیئر ہوں کہ آپ کو باؤنس ملے, آپ کٹ کریں, پل کریں, آپ آن دی اپ اگر ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں, لیکن تھوڑا سا بال کو رسپیکٹ دے کے, تھوڑا سا پچ کو رسپیکٹ دے کے نا. ڈرے ہوئے لگ رہے تھے کھلاڑی, پر اعتماد اتنے نہیں تھے. دیکھیں, ایک تو ریکارڈ خراب ہے پاکستان میں جیسے آپ نے کہا, دوسرا ان کی اگر آپ بولنگ لائن اپ کی بات کریں تو ان کی مطلب سٹار کمنگ ہیزل ووڈ, اگر آپ اسپن پہ آ جائیں تو نیتھن لائن, تو ان کی بولنگ بھی بہت ایک مانی ہوئی بولنگ ہے جو کہ ابھی بھی بڑا ایشز میں بھی اچھا پرفارم کر کے آئی ہے ڈیوکس بال کے ساتھ. حالانکہ ڈیوک بال ان کی بال نہیں ہے, آسٹریلینز کھیلتے ہیں کوکا برا سے, تو آسٹریلین بولرز کو کوکا برا سے بولنگ کرنے کی عادت ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے انگلینڈ میں روکا ڈیوکس بال کے ساتھ. تو ایک بولنگ ان کی اچھی ہے, ان کو پتہ ہے پیس بھی ہے, سارے بولرز کے پاس وکٹس ہیں, ریپیوٹیشن ہے, کمنز نمبر 1 بولر ہیں ٹیسٹ میں اس وقت. تو تھوڑا سا ڈر ہونے کا تو یہ تھا کہ, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کبھی بھی جو اوپننگ وہ ہے پیئر وہ سیٹ ہی نہیں ہوتا. آئی تھنک سعید انور اور عامر سہیل کے بعد سیٹ ہی نہیں ہوا کبھی. تو اگر آپ ایک انسیٹلڈ اوپننگ پیئر, کبھی ایک اور اوپنر آ جاتے, کبھی امام آگے, کبھی وہ عابد آگے, کبھی شان آگے, کبھی اور کہیں سے اٹھا کے کوئی لے آئے, تو اس طرح کا انسیٹلڈ اوپننگ پیئر کے خلاف اس طرح کی باؤنسی پچ جو یقیناً بیٹنگ کے لیے اچھی تو ہے, لیکن وہ اگر بولرز اپنی لائن لینتھ پہ بولنگ کر رہے ہوں گے تو مشکلات تو ہیں, 15-20 اوور تو آپ کو سروائیو کرنے ہیں. تو اس لیے اس کا حل یہ تو نہیں تھا کہ انہیں 15-20 دن پہلے بھیج دیا جاتا کہ یار تم لوگ پریکٹس کر لو اچھے طریقے سے, وہاں کے پچز سے تم یوز ٹو ہو جاؤ, وہاں کے ویدر سے یوز ٹو ہو جاؤ. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ احتیاطی طور پہ جب ہو اور یہی مطلب اسی قسم کی ٹیم ہو, تو کیا ایسا ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں, بھیجا تو ان کو بھی 2-2.5 ہفتے پہلے ہی تھا, انہوں نے سائیڈ گیمز بھی کھیلی, یہ نہیں تھا کہ ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے. انہوں نے 2 سائیڈ گیمز کھیلی, وہاں اچھا پرفارم بھی کیا. وہ عمران خان نے 5 وکٹیں لی, لڑکوں نے رن بنائے, اسد نے رن بنائے, بابر نے رن بنائے, وہاں پر رضوان نے رن بنائے. تو یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے, پہنچے یہ پہلے, ان کو سائیڈ گیمز بھی ملی. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ٹیسٹ میچ سے پہلے 2-3 سائیڈ گیمز ملتی. اب کیونکہ انٹرنیشنل اسکیڈول اتنا پیکڈ اپ ہے کہ ہر میچ سے پہلے آپ کو 2-3 سائیڈ گیمز نہیں مل سکتی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ کوئی, اس میں کافی لڑکے جو ہیں وہ آسٹریلیا جا چکے ہیں, پرفارم بھی کر چکے ہیں, اظہر ہیں, بابر ہیں, یہ لڑکے وہاں جا چکے ہیں. پہلی دفعہ تو ہم ہارے بھی نہیں ہیں, مطلب ہم مسلسل پچھلے 20 سالوں میں آسٹریلیا سے ہارتے ہی آ رہے ہیں. اس بار اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس بار سوشل میڈیا پہ اتنا شور کیوں ہے؟ مطلب آپ اگر دیکھیں ٹویٹر پہ, دوسرے جگہوں پہ, تو وہ بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہار باقاعدہ دل پہ لے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو بالکل کمپٹیشن نہیں نظر آیا, 1 سائیڈڈ گیمز نظر آئیں. بالکل آپ کی بولنگ, اس لیے اس بار اتنا برا لگ رہا ہے کہ ہمیشہ ہماری بولنگ کافی اچھا پرفارم کرتی ہے, ان کے بیٹسمین کو بھی وہاں ٹف ٹائم دے دیتی ہے. وہ تو ہمارے بیٹسمین یا ڈراپ کیچز, یہ وجہیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم میچ نہیں جیت سکے. آپ کو پتہ ہے سڈنی ٹیسٹ میچ آپ کو یاد ہوگا, میں تو کامنٹیٹ کری تھی ریڈیو پاکستان کے لیے, تو مجھے یاد ہے کہ کامران اکمل نے کس طرح وہ کیچز گرائے جس کی وجہ سے پاکستان نہیں جیت سکا. تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس دفعہ اتنی
एक्सपीरियंस बॉलिंग थी, एक 16 साल का लड़का, एक 18 साल का, और जो सीनियर बॉलर वो 19 साल का शाहीन आफरीदी। तो ये नहीं कि आपके पास इतनी इनएक्सपीरियंस अटैक के साथ तो आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते ना। वो लड़के, उनको पता भी नहीं था कि, और मूसा भी, मतलब उनको पता नहीं था कि कहाँ बॉलिंग करते हैं। देखिए बॉलिंग करने का वकार यूनुस है साथ थे, वो तो 10 साल से साथ हैं मतलब। नहीं, लेकिन देखिए एक सिंपल जो एक तरीका है कि एक जगह आपने बॉल को पिच करना है। अभी मैट हेनरी को मैं देख रही थी कल न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच पे, वो तो हर वक्त टेस्ट मैच खेलते भी नहीं उनके लिए, लेकिन उनकी 6 की 6 बॉलें, एक हैंकरचीफ उन्होंने दिखाया पिच पे बना के, 6 की 6 वहाँ पिच हो रही थी। इसी तरह कमिंस की, स्टार्क की, एक जगह 4 से 5 बॉलें पिच होती हैं। हमारे की के इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनकी 2 बॉलें लेग साइड पे पिच होंगी, 2 ऑफ साइड होंगी, 2 शॉर्ट हो जाएंगी, 2 ओवर पिच हो जाएंगी। तो उससे फिर आप स्टीव स्मिथ और लबुशेन जैसे और वार्नर जैसे बैट्समैन को नहीं आउट कर सकते। तो ऑब्वियसली इस तरह, इसलिए अफसोस इसलिए ज़्यादा इस दफ़ा है कि हमारी बॉलिंग ने बिल्कुल फायर नहीं किया। और वो जिसको अगर आप पिटाई का लफ्ज़ इस्तेमाल या धुलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना करें, उनके बैट्समैन ने हमारी पिटाई धुलाई। अच्छा, वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये, इसमें एक और भी चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है, वो ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो भी साबिक़ क्रिकेटर रहे हैं। अच्छा, उनकी अगर हम पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि मैं तहसील लेवल पे, कौन से लेवल पे बनाऊंगा, कोचिंग सेंटर्स बच्चों के लिए होंगे, ग्राउंड्स होंगे, और क्रिकेट को तो मैं ऐसा ठीक कर दूंगा। अच्छा, रमीज़ राजा उनकी बड़ी फेवर करते थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से रमीज़ राजा बहुत शदीद डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। मतलब, और प्लस ये कि अभी जो आप इससे पहले बता रही थी कि वो ग्राउंड में कुछ ज़्यादा झंडे भी पाकिस्तान के नहीं नज़र आए, तो ये ओवरऑल कहीं ये भी एक सिनेरियो तो नहीं है? लेकिन जब कोई पॉलिटिशियन नया आता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसका प्लान तो होता है। इमरान खान तो क्रिकेटर रह चुके हैं, तो यकीनन उनका प्लान होगा। लेकिन जिस भंवर में वो फंस गए और उनकी मुश्किलात हैं, वो ये सब सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं अगर वो सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन हो। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होके ये सब करना उनके लिए आसान नहीं, क्योंकि मुल्क की मुश्किलात हल कर रहे हैं वो उस वक्त। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एबल इंसान वो करे। देखें सबसे बड़ी बात तो एबल ये इंसान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एबल इंसान से मुझे याद आया कि इस वक्त क्या चीफ सेलेक्टर जो है उससे हेड कोच को इस बारे में पूछ प्रतिष्ठ कर सकता है या बैटिंग कोच जो है उससे हेड कोच को लड़ाई कर सकता है? कोई ये तीनों ओहदे जो हैं, चीफ सेलेक्टर, हेड कोच और बैटिंग कोच सो फार, ये आपस में कुछ पूछताछ कर सकते हैं एक दूसरे से इस बारे में? देखें, अगर वो पुराने ज़माने की फिल्म की तरह ट्रिपल रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो वो एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, शायद शीशे में खड़े होकर एक बात कर सकते हैं। लेकिन देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मिसबा फ़ैन हूँ, लेकिन किसी सूरत में उनको इतने रोल्स नहीं एक्सेप्ट करने चाहिए थे। या तो वो चीफ सेलेक्टर होते या वो कोच हो जाते। मेरे ख्याल में उनका बेस्ट रोल होता कि वो चीफ सेलेक्टर होते, क्योंकि वो डोमेस्टिक सर्किट को अच्छी तरह जानते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, सुई नॉर्दर्न की तरफ से आज तक खेलते हैं। तो वो चीफ सेलेक्टर होते। और एक फॉरेन कोच डीन जोन्स मेरे ख्याल में तो बेस्ट सोल्यूशन था, वो ऑफ़र भी कर रहे थे अपनी सर्विसेज, तो वो अगर पेयर बनता तो अच्छा होता। लेकिन इन्होंने तो पीएसएल का भी अपने आप को इस्लामाबाद का कोच बना लिया। तो मसले ये हैं कि एक इंसान, क्या मैं डिवाइड होके यहाँ 10 जगह फिर सकती हूँ? आपने फैन का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो अभी जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो इनका एक बिहेवियर है, जो इनकी बातचीत है, एज अ फैन वो आपको कैसी लग रही है? बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी। देखें इनका बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है। देखें अगर ये तो इनको कहना चाहिए कि इनकी कोई डायरेक्ट लाइन है ऊपर वालों से, मतलब हो भी सकता है अगर ये इतनी एरोगेंट बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो इनको एडमिट करने चाहिए कि हमसे ये गलतियां हुई, हम इनको, क्योंकि देखें किसी भी चीज़ को दुरुस्त करने का पहला मरहला ये होता है कि आप अपनी जो गलतियां हुई हैं उनको समझें और एडमिट करें। फिर आप देखें जी मेरे से ये गलतियां हुई, अब मैं इसको ऐसे ऐसे सही करूंगी या करूंगा। तो जब आप एडमिट ही नहीं कर रहे, आप एक अजीब सा एरोगेंट बिहेवियर ला रहे हैं और अपनी हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उससे तो कोई आपकी बेहतरी नहीं हो सकती। तो ज़रूरी है कि पहले आप अपनी सारी गलतियां एडमिट करें। आप देखें कि वो जो 16 साल 18 साल लड़के थे वो बिल्कुल रॉ थे। आप ऑस्ट्रेलिया में रॉ बॉलर्स नहीं ला सकते। आप किसी बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को कर रहे थे, जुआ था एक किस्म का, वो समझ रहे थे पेस से। तो उन्होंने तो बाउंसर भी सही जगह नहीं बोल किया, क्योंकि बाउंसर बोल करने की जगह होती है बिटवीन द थ्रोट एंड द हेलमेट की जो बैच होता है आपके मुल्क का। तो इन्होंने तो इनके बाउंसर या तो इधर वाइड या उधर वाइड जा रहे थे, तो एक्स फैक्टर का ये फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा, हर तरफ बॉल को पिच किया। क्या वकार यूनुस ये नहीं बता सकते थे कि यार बच्चे तुमने ये हैंकरचीफ है, तुमने यहाँ पिच करना है? क्या प्रैक्टिस में उनको ये नहीं सिखाया जा सकता था कि यार बॉलें यहाँ पिच करनी है? तो यानी कि मुझे तो ये समझ नहीं आता। इट्स वेरी सिंपल फॉर मी, यू नो। कई सम पीपल माइट से कि नहीं, इतनी सिंपलिस्टिक बातें नहीं होती, बट होती हैं।
اگر یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ 2 بالر آپ نے پک کیے تو ان کو آپ کو کہیں کہ آپ 60% آپ ابھی را ہیں, ینگ ہیں, آپ 80% نہیں کر سکتے, 60% تو ایک جگہ پہ پچ کریں بال کو تاکہ آپ کو وہاں سے موومنٹ ملے, باؤنس کا آپ استعمال کریں. ابھی اس ساری گفتگو میں آپ نے غیر ملکی کوچ کا بھی وہ بتایا کہ انہوں نے آفر کی تھی ڈین جونز نے, اور وہ ہم نے نہیں ایکسیپٹ کی. بٹ تھنگ از کہ اس سے پہلے مکی آرتھر تھے, اپنے انضمام الحق 3 سال گزار کے گئے ہیں, وہ لوگوں نے ایسا کیا کر دیا؟ مطلب جیسے یہ حکومتیں بولتی ہیں نا کہ جی پچھلی حکومت کا لگیج ہے ہمارے پاس اور ہم وہ صاف کر رہے ہیں, لائک یہ لگیج ہے, مطلب اس کا مطلب تو یہ ہے پھر. نہیں دیکھیں, ہماری بڑی شارٹ میموریز ہوتی ہیں. ہم یہ بھول گئے کہ چیمپئنز ٹرافی ہمیں مکی آرتھر نے جتائی. ہم یہ بھول گئے کہ 2016 میں جب ہم نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم بنے تھے تو کپتان تو مصباح تھے لیکن کوچ کون تھا؟ تو یعنی کہ آپ ایک آدمی کی کنٹریبیوشنز کو بالکل ہی نہیں ہٹا سکتے. اور وہ ابھی یہ وقت تھا کہ وہ آگے اگر ان کو سال 1.5 اور مل جاتا تو یقینی طور پہ بہتری ہوتی, کیونکہ مکی آرتھر کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی اچھائی ایک ہی ہے, ایموشنل ہونا. آپ ہی ویئرز ہز ہارٹ آن ہز سلیو, تو جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت پیشنیٹ تھے. وہ نمبر 1 تو لے کے گئے تھے نا آپ کو, تو اگر آپ پیچھے جا رہی تھی اور یہ بری سیریز پچھلے سال خراب سیریز گزری جو نیوزی لینڈ کے خلاف ہم 4 رن سے میچ ہارے, اصل میں ٹیسٹ کرکٹ وہاں سے ہمارا نیچے جانا شروع ہوا جب ہم 4 رن سے ہوم سیریز ہماری تھی یو اے ای میں, تو اس کو ہم نہیں ہینڈل کر سکتے. لیکن اب ود مکی آرتھر ہی نیو دا پلیئرز, ان کی اسٹرینتھ ویکنیسز سب, سواٹ انالیسس سب اس نے کیا ہوا تھا. تو اب وہ یقیناً آگے لے کے جاتا. اور اگر چلیں آپ نے ان کو فارغ بھی کر دیا, جو ہماری زبان میں کہتے ہیں فارغ کر, تو اب ہمارے پاس یہ وقت تھا کہ ہمارے پاس ڈین جونز ایک آسٹریلین ہے, وہ بڑے پاکستان کرکٹ کو سمجھتے بھی ہیں, 2 سال سے 3 سال سے انوالوڈ ہیں پی ایس ایل میں بھی. تو وہ اگر سروسز آفر کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں ہمارے پاکستانی کوچ کے ساتھ انہوں نے اتنا نہیں بات سننی. اس موجودہ صورتحال میں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, نہیں پلیز, کپتان صاحب جو ہیں اس وقت جو موجود ہیں, اظہر علی صاحب, ان کی ذاتی اور ان کی ایز اے کپتان پرفارمنس پہ آپ کا کوئی مختصر ریویو؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ذاتی جو وہ رن کیوں نہیں بنا رہا, وہ اس لیے کہ اس کا جب وہ لیگ سائڈ پہ کھیلتا ہے تو اس کا بیٹ فیس جلدی بند ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ لیڈنگ ایجز نکل کے سلپ میں کیچ ہو رہے ہیں. دیکھیں سلپ میں نارملی کب آپ کا کیچ ہوتا ہے, جب آپ ڈرائیو کر رہے ہو یا آپ گائیڈ کر رہے ہو. اس کا سلپ میں اظہر کا کیچ ہو رہا ہے جب یہ لیگ سائڈ پہ کھیل رہے ہیں, تو لیڈنگ ایج ہو رہا ہے. میں نے بتایا بھی تھا ان کو پرسنلی بھی کہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ ان کا بلہ جو ہے اس کا منہ فل فیس نہیں جاتا, جلدی بند ہو رہا ہے. تو پرسنلی تو یہ وجہ ہے مجھے لگتا ہے. اور یہ ابسیسڈ ہو جاتے ہیں لیگ سائڈ پہ کھیلنے کے لیے, تو جتنا یہ وی میں کھیلیں گے, فل فیس آف دا بیٹ سے کھیلیں گے, فارم واپس آ جائے گی, کیونکہ کیلیبر تو ہے پاکستان کے لیے. تقریباً 6000 رن ان کے ٹیسٹ میں ہیں. اور ایز اے کیپٹن ان کو یس مین نہیں بننا. دیکھیں کوئی بھی کپتان یس مین ہوگا نا تو وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا. He needs to stand up for himself, and جو اس کی چوائسیز, اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یہ 3 بالر بہتر ہے اور کوچ کو لگ رہا ہے کہ وہ 3 ہے, تو اس نے کھڑا ہو کے کہنا ہے کہ مصباح بھائی میں نے یہ 3 بالرز کھلانے ہیں کیونکہ میں نے جواب دینا ہے سب سے زیادہ. You're right, یس مین شپ تو خیر پوری ہیرارکی میں نظر آ رہی ہے. آخری سوال لینا میں آپ سے ہی کروں گا کہ کوئی ایکس فیکٹر, کوئی کیرزما, کوئی پلان, کوئی اسٹریٹجی, کوئی میچ وننگ, کوئی مطلب ان کی پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں کیا اس کرکٹ کا حال جو ہے وہ پاکستان ہاکی والا ہونے جا رہا ہے یا کوئی امید باقی ہے؟ نہیں دیکھیں امید تو باقی ہے, کیونکہ یہ بہت ٹف ٹرین تھی آسٹریلیا. یہاں پاکستان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے باؤنس ہے. نہ ہمارے بولرز کو یہ وکٹوں کو استعمال کرنا آتا ہے, باؤنسی ٹریکس کو, نہ ہمارے بیٹسمین کو. اب ہم نے آ کے کھیلنا ہے پاکستان میں سری لنکا کے ساتھ, تو یہی بولرز ہمارے ریورس سوئنگ کریں گے, یہی بولرز لو اینڈ سلو ٹریکس پہ بہتر بولنگ کریں گے. یاسر بہتر بولنگ کرے گا. یاسر بھی باؤنسی ٹریکس پہ اتنے کارآمد نہیں ہوتے. ان کی سینچری ود اے بیٹ ہے, پر ان کی خوب دھلائی ہوئی ہے ود اے بال. تو وہ سب یہاں پر بہتری آئے گی جب پاکستان میں کھیلیں گے, اور ہم سب یہ باتیں بھول جائیں گے اور کل واہ واہ کریں گے. لیکن اصل مسئلہ ڈومیسٹک کی پچز ہیں. میں آپ کو آج بتا دوں, جب تک ڈومیسٹک کی پچز صحیح نہیں کریں گے, اور باؤنسی ٹریک, بیٹنگ ٹریک, اسپننگ ٹریک اور ایک جو انگلینڈ ٹائپ ٹریکس ہیں, یہ چاروں قسم کے ٹریکس نہیں بنائیں گے تو بہتری نہیں آئے گی. اور جو گراؤنڈز ہیں ان کو سینڈ لیڈن بنائیں تاکہ ہمارے لڑکے وہاں فیلڈنگ امپروو کر سکیں, ڈائیونگ کریں, ڈائیو کرنا ان کو آتا اور ڈرے نہ. تو یہ بہتری گراس روٹ لیولز پہ لے کے آنی ہے. یہ تو کل ہم سری لنکا سے اور ان چھوٹی ٹیموں سے میچز جیت جائیں گے,
لیکن یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 11 دسمبر سے ابھی جو سیریز ہونے جا رہی ہے وہ آپ امید کر رہی ہیں کہ وہ جیت جائیں گے؟ جی ہاں میں امید کر رہی ہوں بالکل، کیونکہ ہمارے بیٹنگ لائن اپ آپ نے دیکھا آسٹریلیا میں بھی بیٹنگ لائن اپ نے اتنا برا نہیں کیا. بابر اعظم نے اچھا کیا، ہمیں رضوان بھی مل گئے ہیں، اچھا بیٹ کرتے ہیں. اسد نے اچھی اننگز 1-2 کھیلی، شان نے بھی آج ایک بہتر اننگز کھیلی. تو صرف افتخار کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے اور اس کی جگہ بیچارے جو ہیں فواد عالم ان کو لے آئیں تو بڑی بہتری ہو جائے گی. اسی طرح بولنگ بھی ہماری 1-2 شاید سیزنڈ لوگ آ جائیں. حسن علی انفٹ ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 5 بولر سے کھیلیں جو کہ ہمارے معاف کیجیے گا ڈرپوک کپتان اور کوچ نہیں کھیلتے، ہمیشہ 4 سے کھیلتے ہیں. تو جب ایک آل راؤنڈر ہوگا، فہیم اشرف ہے یا آپ عامر یامین کو کھلائیں تو آپ کی ایک ڈیپتھ بڑھ جائے گی. مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ 5 سے کھیلیں گے، لیکن 5 سے بہتری ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے ہوم سیریز میں بہتری بہت آئے گی. لیکن اگر یہ گراس روٹس پہ کام نہیں کریں گے اور آنکھیں کبوتر کی طرح بند رکھیں گے تو پھر ہاکی کی طرح ایونچولی ہو سکتا ہے. فی الحال مجھے نہیں لگ رہا، لیکن ایونچولی دے نیڈ ٹو پے سم اٹینشن. اچھے کی امید کے ساتھ لینا معین عزیز اور حسین جمال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.